رواہنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلی علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس رہرو لامکاں کی گلی ہے، وہ اس رہرو لامکاں کی گلی ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ تمنا ہے فرمائیں یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائیں یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل حضرت مستان شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم فیضان صابریہ کا دستار کا پروگرام آپ نے سماعت کر لیا ہے، ملاحظہ بھی کر لیا ہے، اور آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطباء، زعماء کے ملفوظات کو بھی سماعت کیا ہے، بالخصوص حضرت علامہ مفتی منظر حسن صاحب کے خطاب کے بعد مجھ جیسے بے مایا کی گفتگو کا کوئی موقع محل نہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں جب سے حاضر ہوا ہوں میری حیثیت ایک ایسے غزل گو شاعر کی ہے کہ جو ملتا ہے وہ مجھے ایک نیا عنوان ملتا ہے۔ جیسے شعراء کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی غزل پڑھنا اور یہ بھی غزل پڑھنا اور یہ بھی غزل پڑھنا، ایسے مجھے کہا کہ یہ بھی کہنا، یہ بھی کہنا اور یہ بھی کہنا۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنے وقت میں گنجائش ہے اتنے وقت میں جتنے احباب نے جن جن عنوانات پہ مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے کسی کا دل نہ ٹوٹے، میں اپنی گفتگو کے اندر وہ سارے عناوین کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ کی توجہ ہونی چاہیے اور آپ اس طرح سنیں جیسے سننے کا حق ہے۔ مجھ سے پیشتر بہت اچھی گفتگو ہوئی، ناظم صاحب نے بڑی اچھی محنت کی، اور نعت شریف اور منقبت بھی بہت اچھی طرح پہ پڑھی گئی، لیکن آپ کی طرف سے جو جذبات ہونے چاہیے۔ حضرت مفتی شمس الزمان صاحب موجود ہیں ہمارے علاقے میں، مہاراشٹر میں، جب مولا علی اور اہل بیت کا اور سرکاروں کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی زبان چپ نہیں رہتی، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ آقاؤں کے نام پر تو پتھر بھی بولتے ہیں، اگر سنی نہ بولے تو پھر بات کیا ہے۔ یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب آقاؤں کی محفل میں بیٹھا کرو تو آقاؤں کی محفل میں بت بن کر نہیں بیٹھنا، پتھر بن کر نہیں بیٹھنا، بلکہ دور سے گزرنے والے کو پتا چلے کہ عاشقوں کی محفل سجی ہوئی ہے اور محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، سرکاروں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اولیاء اللہ کی محفل ہے، یہ اللہ والوں کی محفل ہے۔ دراصل بات یہ ہے، آج
مادیت کا دور ہے، آج مادیت کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، روحانیت سے کوسوں دور ہے، روحانیت لوگوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ اکبر، ہم جن کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ دنیا پرست لوگ ہیں، جب بھی زبان کھولتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اور اب تو حالات کی ہو گئے، روحانیت کے نام پہ بلانے والے بھی اب روحانیت سے ناواقف ہیں، دنیا کے اندر غرق ہے۔ اللہ اکبر، ایسے عالم کے اندر، ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کیا جائے، اللہ والوں کا تذکرہ کیا جائے، اللہ والوں سے قریب کیا جائے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، ایک وہ ہے جو اللہ والے کہلاتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اللہ والے بن جاتے ہیں۔ میں اللہ والے کہلانے کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ والے کہلانے والوں کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ والے بن جانے والوں کا ذکر کرنے کے لیے آیا۔ یاد رکھنا، جو اللہ والا صرف کہلاتا ہے وہ تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، مگر جو اللہ والا بن جاتا ہے وہ تمہیں بھی اللہ والا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کون لوگ ہیں جو واقعی اللہ والے ہیں؟ آئیے میں ان کا ذکر کروں۔ اللہ اکبر، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے۔ کون اللہ والے؟ ارشاد فرمایا گیا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون احسان کرنے والے ہیں؟ حدیث بتا رہی ہے احسان والے کون ہیں؟ ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ یہ وہ احسان والے ہیں جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس شان سے کرتے ہیں گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ تو کریں، اللہ والے خدا کی عبادت کس شان سے کرتے ہیں؟ ارے عبادت تو سب کرتے ہیں، جو عبادت کے درمیان خدا کے جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں انہیں احسان کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، کوئی عبادت میں کاروبار کا حساب کرتا ہے، کوئی عبادت میں اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، کوئی عبادت میں اللہ اکبر بکری کے چارے کا خیال کرتا ہے، اور ابھی کوئی عبادت میں گیس کے سلنڈر کا خیال کرتا ہے۔ احسان والے وہ ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو رب اکبر کے جلووں کا مشاہدہ دل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ اللہ والے ہیں، ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر، گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بڑا درجہ ہوا، اور جو اس درجے پر فائز نہیں ہے کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں، اس درجے پہ فائز نہیں ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تو اس طرح عبادت کر، اب یہ اپنے لیے ہے، اللہ اکبر، اللہ والوں کے غلاموں کے لیے ہے، اس طرح عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ فرمائے یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ دراصل آج لوگ جو ہیں اللہ والوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ اکبر ولیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پریشان ہوا کہ یا اللہ، لوگ نماز کے خلاف نہیں بولتے، لوگ روزے کے خلاف نہیں بولتے، لوگ زکات کے خلاف نہیں بولتے، حالانکہ جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی نماز کے خلاف نہیں بولتا، روزے سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی روزے کے خلاف نہیں بولتا، زکات سے جس کا تعلق نہیں ہے وہ بھی زکات کے خلاف نہیں بولتا، لیکن سارے فرقے ولی کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ تو میرے دماغ میں بات آئی، دراصل بات یہ ہے کہ جس کے مال کے اندر جو آئٹم نہیں ہوتا، جس کی دکان کے اندر جو آئٹم نہیں ہوتا، وہ اس آئٹم کی مخالفت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، ایک آدمی ہے جس کے پاس دیسی گھی نہیں ہے، آپ اس کی دکان میں جا کے کہیں دیسی گھی ہے تو کہے گا مولانا ابھی دیسی گھی کی ضرورت کیا ہے، اس میں تو ملاوٹ ہوتی ہے، نہیں مجھے دیسی گھی چاہیے۔ ارے دیسی گھی بہت مہنگا ہے، ارے مجھے دیسی گھی چاہیے۔ آج کل ویسا نہیں ملتا، آج کل جو ہے وہ کمی چل رہی ہے، ہزار تعویل کرے گا مگر یہ نہیں کہے گا کہ میری دکان میں نہیں
ہے. میں نے جب دیکھا کہ تمام 72 فرقوں میں سب ولی کی مخالفت کرتے ہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا. دراصل بات یہ ہے ان کے یہاں مناظر ہے, ان کے یہاں مفتی ہے, ان کے یہاں عالم ہے, ان کے یہاں مقرر ہے, ان کے یہاں خطیب ہے, لیکن 72 فرقوں میں کسی کے یہاں ولی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو اہل سنت و جماعت سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. ولی صرف سنیوں میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جیسا ولی سنیوں میں, غریب نواز جیسا ولی سنیوں میں, صابر پاک جیسا ولی سنیوں میں, قطب الدین بختیار کاکی جیسا ولی سنیوں میں, محبوب الہی نظام الدین اولیاء جیسا ولی سنیوں میں, مخدوم اشرف جانے سندانی جیسا ولی سنیوں میں, اللہ احمد کبیر رفاعی جیسا ولی سنیوں میں, نصیر الدین چراغ دلی جیسا ولی سنیوں میں, بابا فرید الدین جیسا ولی سنیوں میں. آخر سنیوں ہی میں ولی کیوں ہے اور دوسری جگہ ولی کیوں نہیں؟ تو 72 فرقوں کو 2 گروہ میں ہم تقسیم کرتے ہیں, ایک رافضی ہے, ایک ناصبی ہے, خارجی ہے. آخر سنیوں ہی میں ولی کیوں ہے اور جگہ کیوں ولی نہیں؟ توجہ کرنا, غور کرنا, اور جگہ ولی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ولی بنانے والا علی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا حیدری, یا حیدری, یا حیدری, یا علی, 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 اللہ اکبر, یا رسول اللہ. ولی بنانے والا میرا علی ہے. نہ رافضیوں کی علی سے بنتی ہے, نہ ناصبیوں کی علی سے بنتی ہے. آپ کہیں گے یار رافضی تو علی کہتے ہوئے منہ سکھا لیتے ہیں, تو کیسے کہہ رہا ہے کہ ان کی علی سے نہیں بنتی؟ دراصل بات یہ, توجہ کرنا, دراصل بات یہ ہے, دراصل بات یہ ہے, دراصل بات یہ ہے کہ میں جس کو مانوں, میں جس کو مانوں, میں جس کو مانوں, اگر میرا ماننے کا دعویٰ کرنے والا اس کو نہ مانے تو کیا میں اس سے خوش رہوں گا؟ مثال کے طور پہ ملانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, جیسے میں امام احمد رضا سے جنون کی حقیقت محبت کرتا ہوں, اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ہم امین القادری کو مانتے ہیں مگر احمد رضا کو نہیں مانتے, تو اگر میں سیاست نہیں کر رہا ہوں تو میں کہوں گا مجھے ماننے سے بات نہیں بنتی, میں نے جس کو مانا ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتا؟ دراصل بات یہ ہے, تو میرے نام پہ سیاست نہ کر. میں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو جنون کی حد تک پیار کرتا ہوں, اگر کوئی مجھ سے پیار نہ کرے انہیں گالی دے اور کہے ہم سید کو مانتے ہیں اشرفی میاں کو نہیں مانتے, تو بولو میں منہ پھیروں گا کہ نہیں پھیروں گا؟ میں صابر پاک کا عاشق ہوں, اگر کوئی کہ ہم امین القادری کو مانتے ہیں لیکن صابر کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں, بولو میں اس سے پیار کروں گا نہیں کروں گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ رافضیوں کی اس لیے علی سے نہیں بنتی, علی علی تو کہتے ہیں مگر علی نے 2.5 سال تک جس ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور اپنا امام مانا, ذرا غور تو کرے, صدیق کتنا بڑا امام ہوگا کہ اماموں کا باپ جس کو اپنا امام, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اماموں کا باپ, 12-11 اماموں کا باپ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, 11 اماموں کا باپ, اور یہ تو 11 خاص ہیں, ورنہ نبی کے خاندان میں تو ہر پیدا ہونے والا ہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہی تو ان میں ہمیں فرق ہے. وہ
وہ کہتے فلاں بہت عاشق ہے، یہ بھی ہے کہ مراتب ہو جائے. میں نے کہا 12 خاص کر دیا. اور ہمارا عقیدہ دیکھو تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. کیا پھسلتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو صرف 12 کو مانیں گے. ہم نے کہا یہ 12 تو بہت بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں. ہم نے تو بچے بچے کو نور خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. بچہ رابطی کیا ہے، میں نے کہا 300 سالہ ان کی تعریفیں ایک طرف ہے آل رسول کی شان میں، اور کچھ عشق رسول امام احمد رضا کا ایک مصرع اپنی سبحان اللہ سبحان اللہ. کرتے ہیں سنی داستانیں یوں بیان کرتے ہیں. اور آپ بھی رافضیوں کا جوتا کھانے والے کہتے ہیں سنی تو اہل بیت بیان نہیں کرتا. میں نے کہا احمد رضا کو بھول گئے، احمد رضا کو یہ کس نے کہا تیری نسل پاک میں ہے. 12 تو غوث اعظم ہے اپنے زمانے کے، اپنے زمانے کے. لیکن یہاں تو کیا کہہ رہے ہیں میرے امام، یہ اہل بیت ایسے بیان ہوتا ہے کیا تیری نسل پاک میں ہے. اس پہ میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، مجھے ٹرین بھی پکڑنی، بار بار اعلان بھی ہوا ہے. کیا تیری نسل پاک میں ہے؟ توجہ، تیری نسل پاک میں یا رسول اللہ بچہ بچہ نور کا، بچہ نور کا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، دھیان دینا، توجہ کرنا. بچہ بچہ نور کا مطلب کیا؟ امام احمد رضا کہتے ہیں آگے بڑھ کر جو تیرا طفل ہے، طفل کہتے ہیں بچے کو، یہ بچہ بچہ ادھر آ گیا. اب سمجھے بچہ بچہ طفل بچہ. اب بچہ کیا ہے نبی کے گھرانے کا؟ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، اے غوث اعظم جو تمہارے گھر میں پہلے دن پیدا ہوا بچہ 1 منٹ کا نہیں 1 سیکنڈ کا بچہ ہے، وہ ولی کامل ہے. دیکھ رہے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فعلی کا لقب واصل ہے یا غوث. یہ بات اب میں بات کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آتی یا سمجھ آتی ہے، لیکن اگر بہار والے بغیر سبحان اللہ کے سنتے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس ماحول میں اہل بیت بیان کرنے والے ہیں کہ پتھر کے سامنے بولے تو پتھر بھی بول پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہر 2 جملے میں نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، میں چندے والا آدمی نہیں ہوں. بالکل یہاں تو عشق کا امتحان لیا جاتا ہے کہ آقاؤں کے نام پہ کون چپ رہتا ہے اور کون بولتا ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی ذرا غور کریں، توجہ فرمائیں. امام اہل سنت بتا رہے غور کرنا. میں اہل بیت پڑھنے لگا ہوں. صوفی طفیل صاحب نے کہا تھا کہ میرے بھتیجے شمس الزمان نے آپ کو کہا اصلاح معاشرہ پہ بول، پھر کہا کہ اہل بیت میں بولو، پھر کہا بول علی میں بولو. میں نے کہا میں سب پہ بولتا ہوں، تھوڑا میں سب پہ گفتگو کروں گا. ذرا غور فرمائیں. امام احمد رضا جو آج سنیوں کی پہچان ہے، میں کہیں بھی جاتا ہوں میں زیادہ تر باتیں امام کے بارے سے بولتا ہوں، کیونکہ میں امام کو بیچنے نہیں جاتا بلکہ امام کے نام پر، میں امام احمد رضا کو بیچنے نہیں جاتا بلکہ میں امام کے نام پر لوگوں کو خریدنے جاتا. اس لیے میں بات امام کی کر رہا ہوں. توجہ کرنا. کہتے جو تیرا طفل ہے، توجہ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فعلی کا لقب واصل ہے یا غوث. غور کرنا بہار والوں غور کرنا. مجھے آپ نے عنوان اہل البیت دیا، مجھے آپ نے عنوان مولا علی دیا، اب میں ذکر علی کرنے لگا ہوں. امام احمد رضا کے حوالے سے غور کرو. جو عبدالقادر جیلانی کے گھر میں بچہ بن کر پیدا ہو وہ ولی نہیں، ولی
بلکہ ولی کامل ہے جو عبد القادر کے گھر میں پیدا ہو. وہ ولی نہیں ہے صرف، ولی کامل ہے، ولی کامل ہے، ولی کامل ہے جو عبد القادر کے گھر میں پیدا ہو. وہ ولی کامل ہے. اور عبد القادر جس علی کے گھر میں پیدا ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. میری موت کے بعد دنیا اس جملے پر سوچتی رہے گی. جاؤ مولا علی کی عظمت کا اندازہ کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں سنی علی بیان نہیں کرتا. میں نے کہا سنی اس سے بڑا علی کیا بیان کرے؟ جو غوث کے گھر میں پیدا ہو وہ ولی کامل ہے. غوث جس علی کے گھر میں پیدا ہو اس علی کی ولایت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں یہ تو تمہیں نتیجہ، میں نے نتیجہ نہیں نکالا، یہ نتیجہ بھی امام احمد رضا کا نکالا ہوا ہے. بس توفیق کے لائق شامل ہونا چاہیے. میں پڑھ رہا ہوں مولا علی کی شان، توجہ کرے. میں نے جملہ پڑھا تھا اس کا ایک پڑھتا ہے. کہتے تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. میں تشریح نہیں کروں گا لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، یا غوث اعظم جو آپ کے جوتے سے ذرہ لگتا ہے وہ کامل مہ کامل چاند ہے. کامل چاند ذرہ آپ کے جوتے سے لگا، ذرہ آپ کے جوتے سے لگا تو وہ مہ کامل ہو گیا، وہ چاند ہو گیا، مکمل چاند ہو گیا. تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث اعظم جو آپ کے وضو کا پانی کا قطرہ گرتا ہے وہ سمندر کو بھیگ دینے والا ہے. اب میں تشریح نہیں کرتا، آگے بڑھتا ہوں. اردو سمجھتے ہیں سمجھ لو، شعر سمجھتے سمجھ لو، بات آگے چلتی ہے. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غنی جو ہے در و عادل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث. وہ کشتی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. ہزاروں تابعین سے تو فضول تر، یہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث. اور اب نتیجہ خود نکالتے ہیں. علماء کی توجہ چاہتا ہوں دعائیں لینے کے لیے، معلومات میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں. میرے امام کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو ہے در و عادل ہے یا غوث. ہزاروں تابعین سے تو فضول تر، ہزاروں تابعین سے تو فضول تر، ہزاروں تابعین سے تو فضول تر. یہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث. ہزاروں تابعین سے تو فضول تر، ہزاروں تابعین سے تو فضول تر. یہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث. اب نتیجہ نکالتے ہیں. ارے وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. فضائل علی، فضائل علی، من کنت رانا، من کنت رانا، نعرہ حیدر. لوگ کہتے ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو تو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو سمجھ میں آ جائے وہ علی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک، بے شک. جو سمجھ میں آ جائے وہ علی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک عبد القادر سمجھ میں نہیں آیا. جب 11ویں نمبر کا بیٹا سمجھ میں نہیں آتا تو اوپر جا کے 11ویں نمبر کے باپ کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا آپ نہ کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ علی کیا کہنا ہے؟ جو سمجھ میں نہیں آتا. بتائیں جس کا پہلے نمبر کا بیٹا نہیں، حسن نہیں، اسے بولتے ہیں اہل بیت کی محبت. یہ بات تو خانقاہ میں عارفوں کے درمیان کرنے کی جھوٹوا نام، لیکن پھر بھی دیا تو کروں گا. حسن کیا ہے؟ This is not at the place to ask the امام question. حسن، امام حسن
امام حسن حضور فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی جو میری خوشبو سونگھنا چاہے جو میری خوشبو سونگھنا چاہے وہ حسن کو دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی خوشبو کا نام حسن ہے. یہ مولا علی کے پہلے نمبر کا بیٹا ہے. جو میری خوشبو سونگھنا چاہے وہ حسن کو دیکھے. بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا, بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں شگفت گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شگفت گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, کسی میں رنگ علی ہے. سیدہ زہرا کی اولاد میں دو ہی رنگ ملیں گے بس. بیدم نے کیا دمدار بات تھی بھائیو. شعر سمجھنے کے لیے غالب اور اقبال ہونا ضروری نہیں ہے. بے شک بے شعر شک سمجھنے اور کہنے کے لیے صاحب دل ہونا ضروری ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. بیدم شاہ صاحب کیا کریں گے؟ شگفتہ کہتے ہیں کھلے ہوئے پھول کو, یا کوئی مرجھایا ہوا ہے ہی نہیں. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, بس دو ہی ہے علی کی نسل میں اور سیدہ کی نسل میں. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, کسی میں رنگ علی ہے, کسی میں بوئے رسول. بیدم نے ایسے ہی بول دیا اٹھ پٹانگ, حدیث کو سامنے رکھ کے بولا رنگ علی جس میں ہے اسے حسین کہتے ہیں, بوئے علی جس میں, بوئے نبی جس میں ہے اسے حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. بوئے نبی, توجہ, بوئے نبی جس میں اسے حسن کہتے ہیں. اب چلو بوئے نبی حسن کیا سمجھے, بوئے نبی کیا سمجھے؟ ابھی آپ کو بوئے نبی سمجھ میں نہیں آیا, پہلے بوئے علی پہ بات کریں. بوئے علی, بوئے نبی اسی وقت سمجھ میں آئے گا تب جب تک بوئے علی سمجھ میں. بوئے علی سمجھنے کے لیے کہیں جانے کی, عراق جانے کی, ایران جانے کی, یمن جانے کی ضرورت نہیں. بوئے علی انڈیا میں ہے. توجہ, مشکل ہو رہی ہے بات, عنوان آپ نے مشکل دیا. صوفی طویل صاحب نے اپنے لے دیا. ہاتھیوں کی غذا چونٹیوں کو دی جا رہی ہے, کوئی بات نہیں. آج میں ہاتھیوں کی غذا چونٹیوں کو کھلانا چاہ رہا ہوں. بہرحال کسی کوئی تو ہاتھی ہوگا جو چونٹی کی غذا کھا جائے. جو چونٹیوں کے درمیان ہاتھیوں کی غذا دی جائے, ہاتھی کوئی ہوگا. چلے پہنچ جائے گی بات. توجہ, بوئے نبی حسن. اب حسن کو, امام حسن کو سمجھنے کے لیے پہلے, کیونکہ بوئے نبی سمجھنے کے لیے بوئے علی سمجھنا پڑے گا. بوئے علی کیا ہے؟ بو کہتے ہیں خوشبو. امام اعظم کی اولاد میں ایک بندہ پیدا ہوا, اس بچے کا نام رکھا شرف الدین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں صحیح پہنچ رہا ہوں تک, کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی نا؟ مشکل ہو رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں مشکل ہو رہی ہے. آسان ہو رہی تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں آسان بات ہے نہیں ہے, لیکن محبت میں کہہ رہے ہو آسان ہے. لیکن سنیں, امام اعظم کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا, اس کا نام رکھا شرف الدین. چونکہ امام اعظم اہل بیت کے شہدائی, اہل بیت کے فدائی. امام اعظم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم دنیا سے وفات پا گئے. میں نے کہا وفات نہیں ہوئی امام اعظم کی, امام اعظم کی شہادت بھی ہے. وفات اور شہادت میں بھی فرق کیا کرو. اور شہادت کیوں بھی بتاؤں, اتنے بڑے امام اعظم سے کسی نے پوچھا نفل نماز پڑھنا افضل ہے یا نفل روزے رکھنا افضل ہے؟ امام اعظم نے کہا نفل نماز روزے کی بات مت کر, یہاں اہل بیت سے محبت کرنا افضل ہے. اگر تو پہنچنا چاہتا ہے کہیں تو اہل بیت سے محبت کر. اور فرمایا نبی کا بیٹا ہے نا زید بن علی ابن حسین ابن
علی زید کا ساتھ دو، زید کا سپورٹ کرو، زید کی حمایت میں لڑنے جاؤ، اللہ تمہیں بدر و احد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بات بادشاہ کو بری لگی اور بادشاہ نے بہانہ بنا کر جیل میں ڈالا، جیل میں ڈالنے کے بعد زہر دیا، وہ شہید ہو گئے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ اور یہ بات بھی بتا دوں، اہل بیت کی محبت ایرے گیرے نٹو خیروں کو نہیں ملتی، اہل بیت کی محبت خون خراب لوگوں کو نہیں ملتی، جن کے خون میں شرافت ہے۔ اگر گالی نہ لگے تو ایک جملہ سن لے، اگر پسند آئے تو دعا دینا، نہ پسند آئے تو چھوڑ کے جانا، بس دعا دینا نہ دینا، بس اتنی بات یاد رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولانا منظر محنت کر رہے ہیں کہ لوگ اہل بیت کے عاشق ہو جائیں، مفتی شمس الزمان محنت کر رہے ہیں لوگ اہل بیت کے عاشق ہو جائیں، صوفی تو خیر محنت کریں۔ میں نے کہا میرے بھیا اپنی محنت سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ اہل بیت کے محب نہ بنیں گے، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کے لیے علم کی ضرورت نہیں، اہل بیت کی محبت کے لیے پیشانی پہ سجدوں کے نشان کی ضرورت نہیں، اہل بیت کی محبت کے لیے ادھر ادھر کے مدرسوں کی ضرورت نہیں، اہل بیت کی محبت کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو، تب اہل بیت کی محبت نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ بچے ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ورنہ جنگلوں بیابان میں منہ کالا کرنے والے اگر پیدا ہو جائے نمازی تو ہو سکتا ہے، آل محمد کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باتیں کوشش سے نہیں ہوتی، یہ باتیں تو ماں کے۔ اب اگر اہل بیت کی محبت دل کے اندر گدگدا رہی ہے تو اپنی ماں کے لیے دعا کر، ماں سیدہ زہرا کی کنیز تھی، تب اللہ نے تیرے دل میں اہل بیت کی محبت، ورنہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ کچھ لوگوں کا منہ اترتا ہے نعرہ حیدری پہ، میں نے کہا بھیا اگر نعرہ حیدری پہ تجھے چڑ آتی ہے تو یہ تجھے سوچنا چاہیے کہ جس گود میں جنم لیا ہے وہ گود شریف نہیں ہے۔ کالی نہیں دے رہا ہوں، کالی نہیں دے رہا۔ دو جملے سن لیں، دو جملے سن لیں۔ جسے علی ہضم نہیں ہوتا وہ زنا کی پیداوار ہے، اور جسے صدیق و عمر ہضم نہیں ہوتے وہ متا کی پیداوار ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ نہ ہم زنا والے ہیں نہ متا والے ہیں، اللہ کا شکر ہے ماں پاک ہے۔ بس اتنی بات کر سکتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ کیا کہہ رہا تھا توجہ کریں۔ امام اعظم کی نسل میں شرف الدین نام کا ایک بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، خاندان میں نسلاً بعد نسلیں، نسلاً بعد نسلیں، نسلاً بعد نسلیں، نسلاً بعد نسلیں، علی 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 چلتا آ رہا تھا، چلتا آ رہا تھا، کیونکہ باپ کو جو ملا تھا وہ علی کے در سے ملا تھا۔ امام اعظم کے ابا مولا علی کے پاس اپنے، امام اعظم کے دادا مولا علی کے پاس اپنے بیٹے کو لے جاتے تھے، کہتے تھے حضور اس کے لیے دعا کر دو۔ مولا علی 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 ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، تو مولا علی کے پاس کہتے ہیں میرے بچے کے لیے دعا کر دو۔ علی ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا کرے۔ بچے کے لیے دعا کرا رہے باپ مولا علی، اس کے بچے، اس کے لیے، اس کے بچے کے لیے دعا کر رہے۔ پتہ چلا امام اعظم پیدا بھی ہوئے تو مولا علی کی دعا سے پیدا، جسے دنیا نعمان کہتی ہے وہ دعائے علی ہے۔ توجہ کریں، کیا ہے؟ دعائے علی، دعائے علی۔ اسی لیے پوری زندگی علی کا ذکر اور اولاد علی سے وفا کرتے ہیں، اسی میں شہید بھی ہو گئے۔ بہرحال ایک الگ عنوان ہے، اس پہ جائیں گے تو بہت وقت لگے گا۔ بہرحال ہاں، اب مولا مشکل، اور ایک بات بتاؤں، مرید بھی ہوئے تو مولا علی کے خاندان، امام اعظم مرید ہے امام زید کے، شاگرد ہیں امام باقر کے، شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے۔ اور کیسے شاگرد ہیں، کیسے شاگرد ہیں امام اعظم، کیسے شاگرد ہیں؟ یہ قول سب پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں
کہ اگر میں ہلاک ہو جاتا 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت نہ ملتی تو نوبات ہلاک ہو جاتا. اتنا تو آپ نے یاد کر رکھا ہے. علامہ لوگوں سے پوچھئے تو جب شاگرد لوگ پڑھتے ہیں تو کیا کیسے پڑھتے ہیں؟ کبھی کتاب پہ نظر، کبھی استاد پہ نظر، کبھی کتاب پہ نظر، کبھی استاد پہ نظر. عبارت پڑھتے ہیں تو کتاب پر، تشریح ہوتی ہے تو استاد پر. بس یہی طریقہ ہے، تدریس کا طریقہ یہی ہے. عبارت پڑھی جا رہی ہے تو کتاب پہ نظر ہے، تشریح ہو رہی ہے تو استاد پہ نظر ہے. لیکن جسے امام اعظم کہتے ہیں اس لیے کہ اعظم کوئی بنتا نہیں جب تک کہ اعلیٰ گھرانے کی غلامی نہیں کرتا. ہر اعظم کو پیش کرو، میں نبی کے گھر کی غلامی ثابت نہ کر دوں تو خط غلامی لکھ کر جاؤں گا بہار والوں. کسی کا بھی نام لے لو، نہ بتاؤں تو پھر کہنا. اس لیے ہوائی فائرنگ کرنے نہیں آیا، کیونکہ ہم لوگ حقانی روحانی تقریر کی کتابیں پڑھ کے نہیں آئے ہیں. یہاں باب مدینۃ العلم کا فیضان لے کر کے آئے ہیں. اچھی طرح یاد رکھیے گا میرے بھائیوں. اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، غور کیجئے. اللہ 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 اکبر. جب کتاب پڑھی جاتی ہے، عبارت پڑھتے وقت شاگرد کتاب کو دیکھتا ہے، تشریح کے وقت استاد کو دیکھتا ہے. لیکن امام اعظم جس کو کہتے ہیں، سن لو اہل بیت کے فضائل امام اعظم کیا بیان کرتے ہیں. جسے امام اعظم کہتے ہیں، امام جعفر صادق کے پاس پڑھنے گئے. کب پڑھنے گئے پتہ ہے؟ 4000 استادوں سے لاکھوں حدیثیں حفظ کر لی، تب امام جعفر صادق کے پاس پڑھنے گئے. توجہ کریں علماء کی صرف توجہ چاہتا ہوں، دعا لینے کے لیے معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا. جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہو، بہت اچھا بیان ہو رہا ہے، جو منطق کا امام، جو فلسفے کا امام، جو حدیث کا امام. لوگ کہتے ہیں امام بخاری حدیث کے امام ہے. میں نے کہا عبداللہ ابن مبارک دادا ہیں، دادا استاد امام بخاری کے. جو امام بخاری کا دادا استاد ہو وہ ہمارے امام اعظم کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے. سبحان اللہ. عبداللہ ابن مبارک دادا استاد، یعنی یہ کہہ لیں جس کی امام بخاری جوتی سیدھی کرتے ہیں. حدیث لینے کے لیے امام بخاری جس کی جوتیاں سیدھی کرتے وہ امام میرے امام اعظم کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے. اور ایک جملے کا اور اضافہ کرنے اگر تکلیف نہ ہو تو، اور امام اعظم اس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں جسے دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے. اب بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کریں وہ امام جعفر صادق کی جوتیاں کتنی قیمتی ہوگی. جس کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے امام اعظم آتے ہیں وہ امام جعفر صادق کتنے بڑے امام کے ایک الگ عنوان ہے. لیکن بات سن لے، ایک دن امام جعفر صادق پتہ نہیں کیا پڑھ رہے تھے، کیونکہ جو حدیث پڑھ کے آیا فقہ کو مدون کرنے والا امام اعظم ہے نا، سب جانتے ہیں دنیا. اور ایک بات بتا دوں، چلے ایک جملہ اور سن لے میری، کیا میں تو مقلد ہوں، مقلد محض ہوں. امام شافعی کہتے ہیں فقہ میں سب امام اعظم کے بال بچے ہیں. یہ سب بہت مشہور قول ہے، کتاب آپ لوگ بیان کرتے ہیں، غیر مقلدوں کا رد کرتے ہو. سن لے ذرا، توجہ کریں. بال بچے سب بچے ہیں امام اعظم کے فقہ میں. اس کا جملے کا مطلب سمجھیں. مطلب بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ باپ کے برابر نہیں ہو سکتا. مطلب امام شافعی، مالک، حنبلی، یہ ابو یوسف اور محمد اور جو وہ الگ الگ کسی کا بھی آپ نام لے لیں مجتہدین میں، چاہے مجتہد مطلق ہو، چاہے مجتہد جو وہ مذہب ہو، چاہے مجتہد جو وہ فی شرع ہو، چاہے وہ صاحب تمیز ہو، یہ سارے درجات علماء کے اہل فقہ کے. تو کہا یہ سب بچے کس کے؟ امام اعظم کے. تو جو فقہ میں سب کا باپ ہو وہ پڑھنے کے لیے کس کے پاس آیا؟ امام جعفر صادق کے پاس. توجہ کرنا. اب آپ مجھے بتائیں، جو فقہ میں سب کا باپ ہو وہ بچہ بننے آیا جعفر صادق کا، تو علی کے بچے کا جو بچہ بن کے سب فقیوں کا باپ بن جاتا ہے، اس علی مرتضیٰ کی عظمت کو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ لیکن اب ذرا سنیں، آپ آگے سنیں. ایک دن امام جعفر صادق نے کہا، او نعمان ذرا کمرے میں میری کتاب پڑھی رکھی ہوئی ہے وہ اٹھا کے لاؤ. تو امام اعظم نے کہا سرکار، امام جعفر صادق سے کہا سرکار یہ کوئی
یہ اہل بیت کی محبت ہے. اہل بیت کی محبت اسے کہتے ہیں. کہا سرکار آپ کے کمرے کا رستہ کدھر ہے؟ آپ کے کمرے کا رستہ کدھر ہے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا اتنے دنوں سے پڑھنے آتے ہو, میرے کمرے کا رستہ تمہیں پتہ نہیں؟ تو امام اعظم کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم استاد, کمرے کا رستہ تو دور کی بات ہے, آپ کا چہرہ تک مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ نبی کے بیٹے ہو اس ادب میں آج تک میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا. جب علم حاصل کرتا ہوں تو قدموں کو تکتے رہتا ہوں.